السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے پہلے خطبے میں چند جملات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک وصیت سے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے کہ جو وصیت امام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو فرمائی، لکھی، اور اس موقع پر لکھی کہ جب جنگ صفین کے بعد واپس آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک تلخ کیفیت تھی، اپنے لشکر کے سپاہیوں کی حماقت کی وجہ سے اور دھوکہ کھا جانے کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ وہ خراب ہو گئی اور ایک یقینی فتح حاصل نہ ہو سکی۔ تو جب اس صفین کی جنگ سے مولا واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر قیام فرمایا اور یہ وصیت مکتوب فرمائی، لکھی، کہ جس کے چند جملے اس پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، ان جملوں میں مولا نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جو اس دنیا کو سمجھ چکے، اس کی حقیقت کو جان چکے، ان کا رویہ کیا ہے، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو اس دنیا کو نہیں پہچان سکے، لہٰذا اس کا دھوکہ کھا چکے، دنیا کے فریب خوردہ ہیں، کیونکہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ تو توجہ فرمائیے، مولا فرماتے ہیں انما مثل من خبر الدنیا کمثل قوم سفر، جن لوگوں کو دنیا کی خبر ہو چکی ہے، جو دنیا کو جان چکے ہیں، اس کی حقیقت ان کو پتہ لگ گئی ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک مسافر ہو، یعنی انہوں نے جب دنیا کی حقیقت کو پا لیا ہے تو پھر اب وہ اپنے آپ کو یہاں کا مستقل مکین نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اپنا دنیا کے ساتھ رویہ ویسا ہی بنا لیا ہے جیسے ایک مسافر کا راستے میں عارضی طور پر کسی جگہ پر جب وہ ٹھہرتا ہے تو جیسا رویہ اس مسافر کا ہوتا ہے، انہوں نے بھی اس دنیا میں ایسا ہی رویہ اپنا لیا۔ نبا بہم منزل جدید، کہ جن کا دل
ایک قحط زدہ منزل سے اچاٹ ہو گیا ہو، یعنی کوئی مسافر سفر میں ہے، راستے میں وہ ایک ایسی جگہ پہ رکتا ہے جہاں پہ قحط پڑا ہوا، کھانے پینے کا سامان پوری طرح سے میسر نہیں ہے، تو ان کا دل بھی وہاں نہیں لگتا، اس مسافر کا دل بھی وہاں نہیں لگتا۔ اگر بھوک لگے تو کھانے کو صحیح کھانا میسر نہیں ہوتا، صحیح طرح سے پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا، یعنی وہ چیزیں جو زندگی کے لیے چاہیے، آرام و آسائش کے لیے چاہیے، وہ وہاں پر میسر نہیں ہے، قحط پڑا ہوا ہے وہاں پر۔ تو مولا فرما رہے جن کو دنیا کی سمجھ آ گئی ہے ان کی دنیا میں حالت بھی اسی مسافر کی طرح ہے کہ جس کا دل قحط زدہ منزل سے اچاٹ ہو، فَأَمُّوا مَنزِلًا خَصِيبًا وَجَنَابًا مَرِيعًا، اور انہوں نے ایک سرسبز و شاداب مقام اور ایک تر و تازہ اور پربہار جگہ کا رخ کیا ہے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری منزل ایک بڑی ہی سرسبز و شاداب جگہ ہے جہاں پر قحط نہیں ہے، ہر چیز جہاں پر فراہم ہے، میسر ہے۔ انہوں نے اس منزل کا ارادہ کر لیا، یہاں وہ ٹھہرنا ہی نہیں چاہتے۔ فَاحْتَمَلُوا وَأْثَاءَ الطَّرِيقِ، تو اب جب انہوں نے اس منزل سرسبز و شاداب پر نعمت منزل کا قصد کر لیا ہے، تو اب اس منزل تک پہنچنے کی دشواریوں کو برداشت کرتے ہیں، یعنی جس منزل پہ انہوں نے پہنچنا ہے وہاں پہنچنے کا راستہ دشوار ہے، لیکن انہوں نے اس منزل کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس منزل کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے راستے کی دشواریاں برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہم اس راستے پر چلیں گے اور اس منزل تک پہنچیں گے۔ وَفِرَاقَ الصَّدِيقِ، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے اگر ان کو اپنا کوئی دوست چھوڑنا پڑا ہے تو انہوں نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض دوست ہوتے ہیں برے دوست انسان کے کہ جو اچھی طرف جانے سے روکتے ہیں، برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، اسی دنیا کی چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں، آخرت کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے انسان کے ایسے دوست۔ تو انہوں نے کیونکہ اس دنیا کو سمجھ لیا ہے اور آخرت کو بھی سمجھ لیا ہے، لہٰذا اب اگر اس راستے میں، اس سفر میں انہیں اپنے کسی دوست کی جدائی برداشت کرنی پڑے تو وہ جدائی برداشت کرنے کو تیار ہو گئے۔ وَخُشُونَةَ السَّفَرِ، اور سفر کی دشواریوں کو جھیلنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وَجُشُوبَةَ الْمَطْعَمِ، اور اس راستے میں جو کھانے کی بد مزگی ہے، یعنی اگر اس سفر پر جب وہ چلے تو ان کو پتہ ہے کہ حلال ان کے لیے کم ہے، حرام کی طرف جائیں تو زیادہ ہے لیکن حلال کم ہے، اس کی لذت کم ہے، تو انہوں نے اس کھانے کی بدمزگی کو بھی برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کس لیے برداشت کر رہے ہیں اس کھانے کے بد مزہ کو؟ لِيَأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ، تاکہ اپنی اصلی وسیع بہترین منزل پر پہنچ سکے۔ فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَلَمًا،
تو جب وہ اس سفر پر جا رہے ہیں اور اپنی منزل اور اپنے مقصد کی دھن میں مگن ہیں، تو پھر انہیں اس سفر میں آئی ہوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تکلیف ان کے لیے، اس دنیا کی تکلیفیں ان کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہیں، حقیر ہو جاتی ہیں، ان کو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس منزل پر ان کی نگاہیں ہوتی ہیں جہاں پر انہوں نے پہنچنا ہے۔ یہ ایک مثال عرض کر دوں، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے ہیں ان پر یہ زمانہ گزرا ہوگا، اور جو ابھی طالب علم ہیں یہاں پر بھی آپ تشریف فرمائیں، بعض بچے، بعض طالب علم ان کو شوق ہوتا ہے بہترین نمبر لینے کا، تو جب وہ اس بہترین نمبروں والی بات ان کی سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے تو ان کو یہ بھی سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ اگر ہم وقت ضائع کریں گے فضول کاموں میں، فضول سرگرمیوں میں، ہم منظم اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہم وہ بہترین نمبروں والی منزل پر، اس کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو منظم رکھنے کی تلخی کو برداشت کرتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے ہی دوسرے غیر سنجیدہ بچے وہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں اپنا۔ ان کا بھی دل کر پڑتا ہے کہ ہم بھی ایسے کریں، لیکن کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے، تو پھر وہ حرکتیں نہیں کرتے۔ اور جو لائق بچے ہوں وہ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ جو پہلے ان کو تکلیف لگ رہی تھی کہ وہ کھیل رہے ہیں، میں کیوں نہیں کھیل رہا، مثلا کہ آپس میں گپے لگا رہے ہیں، میں کیوں نہیں لگا رہا، آہستہ آہستہ وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتی، چونکہ ان کی طبیعت اسی مثلا علم کی دنیا سے، محنت کی دنیا سے آشنا ہو جاتی ہے، ان کو اسی میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب ان کو اپنی منزل دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو اور اس تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ مولا یہ مثال دے رہے ہیں کہ جو اصلی منزل کی طرف سفر ہے، اس سفر کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر، وہ تکلیفیں انہیں محسوس نہیں ہوتی۔ محسوس نہیں ہوتی سے کیا مطلب؟ ظاہر ہے انسان کو زخم لگے، انسان کو بھوک برداشت کرنی پڑے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑی چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے تو اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال دوں آپ کو، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان آپ سے کہے کہ یہ جناب چند ہزار اینٹ پڑی ہوئی ہے، یہ تم نے یہاں سے اٹھا کر آدھا کلومیٹر دور میرا گھر ہے، وہاں پر تم نے منتقل کرنی ہے، اور میں شام کو تمہیں 1000 روپیہ دوں گا اگر یہ کام کرو گے تو۔ ہو سکتا ہے کوئی کرے ہی نہ، اسے یہ تکلیف بڑی نظر آئے 1000 روپے اجرت کے مقابلے، لیکن اگر وہی اسے کہے کہ 10,000 دوں گا تو تھوڑا تیار ہو جائے گا، بوجھ لگے گا۔ لیکن اگر وہی بندہ اسے کہے کہ اس کام کا تجھے 1,00,000 دوں گا تو وہ بڑا تر و تازہ، اور اگر کوئی اسے کہے تجھے 1 کروڑ دوں گا شام کو یہ اینٹیں ٹرانسفر کر دے تو وہ پاگلوں کی طرح لگ جائے گا، تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نظریں اس 1 کروڑ پر ہیں جو شام کو ملنا ہے اس کو۔ تو جتنا جتنا انجام اور نتیجہ اچھائی میں بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ کام کرنے میں، وہ زحمت کرنے میں انسان کا تکلیف کا احساس کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ مولا فرما رہے کہ ان کا ہے جن کو دنیا کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے اس دنیا کی قحط زدہ منزل کو ترک کر کے اس آخرت کی، اس جنت جہاں پر نعمتوں کی فراوانی ہے، اس کا ارادہ کر لیا۔
ولا يرون نفقة مغرما، نہ تو اس مقصد کی دھن میں انہیں ان سب چیزوں سے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور جتنا بھی اس راہ میں خرچ کر دیں انہیں کوئی جرمانہ محسوس نہیں ہوتا، انہیں کوئی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے پتہ نہیں پیسے کہاں پہ لگا دیے۔ جیسے ایک سمجھدار سرمایہ گزار اچھی جگہ پر اپنا سرمایہ لگا دیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، جتنا زیادہ لگائے الٹا اتنا خوش ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں سے نکل کر ایک دوسرے اکاؤنٹ میں وہ شفٹ ہو جاتا ہے، اب وہ یہ اسے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اسے خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں نے ایسی جگہ پہ لگا دی ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ منافع میرا انتظار کر رہا ہے، اور جتنا بھی خرچ ہو جائے اس میں نقصان معلوم نہیں ہوتا۔ وَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَرَّبَهُمْ مِن مَنزِلِهِمْ وَأَدْنَاهُمْ مِن مَحَلِّهِمْ، اور انہیں اب سب سے زیادہ وہی چیز اچھی لگتی ہے جو انہیں ان کی منزل سے قریب کرتی ہے۔ نیکیاں انہیں اچھی لگتی، برائیاں انہیں اچھی نہیں لگتی چونکہ وہ اس منزل سے دور کرتی۔ یہ پوری ایک کیفیت بیان کی ہے اس انسان کی جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل گیا، ہر وہ چیز اسے اچھی لگتی ہے، کرنے کی طرف رغبت کرتا ہے، دوڑتا ہے، سبقت لے جاتا ہے کہ جو اس کو اس کی منزل سے قریب کرتی ہے اور اس کے مقصد تک پہنچانے میں مددگار ہوتی ہے۔ یہ ایک گروہ۔ دوسرا گروہ کون سا ہے کہ جو دنیا کو نہیں سمجھے، اس کی حقیقت کو، لہٰذا اس کا دھوکہ کھا گئے۔ اب اس کا بیان ہے وَمَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ بِهَا، اور اس شخص کی مثال کہ جس نے دنیا کا دھوکہ کھا لیا، دنیا نے اس کو فریب دے دیا۔ كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بِمَنزِلٍ خَصِيبٍ فَنَبَا بِهِمْ إِلَى مَنزِلٍ جَدِيدٍ، جنہوں نے دنیا کا فریب کھا لیا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک بہت ہی اچھے سبزہ زار میں ہو، سرسبز و شاداب جگہ میں ہو، اور وہاں سے دل برداشتہ ہو جائے، اچھی جگہ سے ان کا دل نہ لگے اور وہاں سے اس جگہ کا رخ کر لے کہ جو خشک سالیوں سے تباہ حال۔ بہت ہی بلیغ بات ہے۔ بلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنے والی، سمجھ میں آنے والی۔ ایسا بندہ بے وقوف ہوتا ہے کہ جو ایک ایسی جگہ جہاں پر ساری نعمتیں موجود ہوں اس کے لیے، وہاں سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے اور اس کا دل ایسی جگہ جانے کا کرنے لگے جہاں پر قحط پڑا ہوا ہے، جو تباہ حال ہے، جہاں پر زندگی کی گزارنے کے وسائل میسر نہیں ہیں، وہاں جانے کا اس کا دل کرنے لگا۔ نہیں کرتا عقل مند انسان کا۔ ہر عقل مند انسان اپنی زندگی کے لیے بہتری چاہتا ہے، بہتری کے لیے مشکل برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اچھی چیز کو چھوڑ کر بدتر جگہ میں جانا یہ کسی کا دل نہیں کرتا۔ تو مولا فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِمْ وَلَا أَفْضَعَ عِنْدَهُمْ مِن مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ إِلَى مَا يَحْجُمُونَ عَلَيْهِ وَيَسِيرُونَ إِلَيْهِ، ان کے نزدیک سخت ترین بات یہ ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر ادھر جائیں جہاں انہیں اچانک پہنچنا ہے اور حتماً پہنچنا ہے۔ یعنی جن کی یہ کیفیت ہے ان کا ایک بڑا سخت حادثہ انتظار کر رہا ہے، ان کا ایک بہت بڑی مصیبت انتظار کر رہی ہے جو اچانک ان پہ آئے گی موت کی شکل، اور ان کو ایک ایسی جگہ میں جانا پڑے گا جو قطعاً جہاں پہ وہ جانا نہیں چاہتے۔ یعنی اس دنیا کا ایسا فریب کھایا ہے کہ غافل ہو گئے ہیں اس حادثے سے۔
جہاں پر یہ من مانیاں اور یہ نافرمانیاں اور گناہ جہاں پر لے کے چلے جائیں گے ادھر سے غافل ہو گئے ایک سخت ترین حادثے سے کہ وہ ان پر آئے گا اور اچانک آئے گا اور ایسی جگہ ان کو منتقل کر دے گا جہاں وہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس وصیت کے مطابق، یا بنیا، اے میرے عزیز بیٹے، اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، اپنے اور دوسرے کے درمیان اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو میزان قرار دے، یعنی جو کچھ تو دوسرے کے ساتھ رویہ اختیار کرنے لگا ہے اپنے آپ کو میزان قرار دے۔ کیسے؟ پہلے یہ دیکھ کہ اگر یہی رویہ تیرے ساتھ اختیار کیا جائے تو تجھے کیسا لگے گا، تو پھر اگر تجھے اپنے لیے وہ رویہ برا لگے تو پھر دوسرے کے ساتھ بھی وہ کام نہ کر۔ ہماری زبانیں بے قابو ہوتی ہیں، بڑے آرام سے ہم کسی بھی محفل میں بیٹھ کر کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، مزے لے لے کر لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ اور مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو کسی کے بارے میں زبان کھولنے لگا ہے مثال کے طور پر، پہلے اس کی جگہ خود کو لے جا اور تصور کر کے کسی محفل میں تیرا ذکر ہو اور وہی باتیں ہوں اب جو تو اس کے بارے میں کرنا چاہتا ہے، تجھے کیسا لگے گا؟ اسے برداشت نہیں ہو تو بھی اپنی زبان کو پھر اصل میں دین کنٹرول کا نام ہے، اصل میں دین خود پر قابو کرنے کا نام ہے کہ جب انسان کی خواہش کچھ کرنے کا کر رہی ہو لیکن اللہ کی ذات اس کام سے راضی نہ ہو۔ جو اللہ کی ذات کا لحاظ کر لے وہ دیندار ہے، اور جو اللہ کی ذات کا لحاظ نہ کرے وہ بے دین ہے، چاہے پیدا ایسے گھر میں ہوا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا دیندار سمجھتا ہو، سب سے بڑا مومن سمجھتا ہو۔ دین کی حقیقت اللہ کی مرضی کے سامنے خود کو پیچھے کر لے۔ اے فرزند، اپنے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو۔ کیسے؟ فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، دوسرے کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وَاكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا، اور اس کے لیے وہی چیز ناپسند کر جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اگر مولا کے ان 2-3 جملوں پر مثلا پابندی کا ہم لوگ عہد کر لیں تو یہ ہمارے معاشرے میں کسی کی عزت پامال نہیں ہو، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت سے کھیلا نہیں جائے گا، اس کی شخصیت تباہ نہیں کی جائے گی اس ایک جملے پہ۔ لیکن ہم مولا کا نعرہ لگانے کے تو چیمپئن ہیں، مولا کی بات مانتے وقت موت پڑ جاتی ہے، ادھر منہ ہی نہیں کرتے۔ جبکہ اگر مولا کی بات نہ مانی جائے تو دنیا کے سب سے بڑے لاؤڈ سپیکر پر بھی نعرہ مارو تب بھی پھٹکار کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آتا، کہ جس شخص کا ارادہ نہ ہو مولا علی کی اطاعت کرنا۔ تسلی رکھیں، اور روز قیامت پچھتائیں گے وہ لوگ جن کو یہ دھوکہ دے دیا گیا کہ دبا کے نعرہ مارو اور ہر چیز سے پار ہو جاؤ گے، جبکہ مولا کی اطاعت کی طرف ان کی توجہ ہی کوئی نہیں، صرف دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ نعرہ لگائے مثلا پیپلز پارٹی کا، لیکن جب ووٹ دینے کا ٹائم ہے نون لیگ کو ڈال دیں۔ پیپلز پارٹی والے ہر نعرے پہ لتر تو ماریں گے اس کو، اگر بعد میں پی پی کا نعرہ لگاتا ہے کہیں گے بے شرم انسان، جو اصل کام تھا وہ تو نے دوسروں کے لیے کر دیا ہے، ہمیں نعرے مار کے خوش کرتا ہے، تیرے جیسا بے شرم اور منافق ہے ہی کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگ اسی دھوکے کا شکار ہیں، سمجھتے ہیں کہ نعرہ مارنا جو ہے اس سے بندہ
حلالی اور موالی بن جاتا ہے، احمق ہے۔ کب احمق ہے؟ کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں پڑھنے کی طرف بھی رغبت کوئی نہ ہو، عمل کا سٹیپ تو بعد میں آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک لاہور میں 21 ماہ مبارک جو شب شہادت ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہاں مجھے ایک جگہ پہ مجلس پڑھنی تھی، فجر پر مجلس پڑھنی تھی۔ اس فجر کی مجلس میں نے مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے تھوڑی دیر قبل کی گئی وصیت وہ میں نے مجلس میں سنائی۔ تو بعد میں جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو 2 بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، ان میں سے ایک نے بتایا کہ میں دوران مجلس مجھے نیند آ رہی تھی، فجر کا ٹائم تھا، تو میں باہر منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے گیا تو باہر ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا، دوسرا مجلس کی انتظامیہ والا تھا، تو یہ اس سے کہہ رہا تھا اسی تے علی علی کرن آیا سے اے سانو کی سنن لا دیتا۔ اندازہ لگائیں ان کا ذوق دیکھیں۔ مولا علی بھی جب ان کو فری کھاتے میں جنت میں دے رہے ہوں تبھی اچھے لگتے ہیں، ان کی دوسری باتیں بھی جو ان کے موڈ کے مطابق نہ ہو، وہ مولا علی کی بات بھی ہو تو اچھی نہیں لگتی، کہتے ہیں سانو کی سنن لا دیتا، کیا سننے پہ ہمیں لگا دیا۔ اصل مولائی تب بنیں گے جب اطاعت امیر المومنین کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو اور وہ باقی چیزوں پہ غالب آ جائے۔ اطاعت امیر المومنین اطاعت رسول اللہ، اور اطاعت رسول اللہ اطاعت اللہ تبارک و تعالی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اس پیراگراف کو ختم کر دوں صرف ترجمہ پڑھ کے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، اسی طرح دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو، اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک ہو، اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ، اور دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی ہو تو برا ہی سمجھو، خود کرتے رہو کچھ نہیں ہوتا، دوسرا کرے خراب۔ تو ایک صاحب کہہ رہے تھے خود ہر وقت ناک میں انگلی ڈالے رکھتا ہے لیکن ساتھ بیٹھا دوسرا ڈالے تو اس کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ اگر دوسروں سے پرابلم ہے تو اپنے آپ سے بھی پھر پرابلم میں ہی رہو، اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویے کو اپنے لیے بھی درست سمجھو، پھر اگر تم دوسروں کے ساتھ جو کر رہے ہو اسی کو اپنے لیے بھی ٹھیک سمجھو۔ جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، اگرچہ تمہاری معلومات کم ہی کیوں نہ ہو، چپ رہو تو بہتر ہے۔ یہ نہ کہو میں نہ بولیا تو بندہ کھڑے پتہ ہی کوئی نہیں، ایویں ہی ہوائی فائرنگ شروع کر دو، جھوٹ بولنا شروع کر دو، غلط بیانیاں شروع کر دو، چپ رہو۔ جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، اگرچہ تمہاری معلومات کم ہو، اور دوسروں کے لیے وہ بات کہو جو اپنے لیے، دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ پروردگار عالم مولا کے ان کلمات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی، اپنی شخصیات کا حصہ بنانے کی، اور اس کے بعد پھر نعرے مارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد
وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں محمد والے. تکرار کرتا ہوں دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، نمازیوں کو تقوی الہی کی اور خوف خدا کی. تقوی یعنی اللہ سے حیا کرنا، یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا. تقوی ہر خیر کی چابی ہے. یہ صفت جس کے اندر جتنی زیادہ ہے سمجھ لیں کہ یہ ماسٹر کی ہے ہر خیر کا دروازہ کھولنے کی اور اس میں داخل ہونے کی اور ہر شر اور ہر برائی سے بچنے کی زندگی کے تمام معاملات میں. لہٰذا یہ میں نہج البلاغہ سے پڑھ رہا تھا، اسی وصیت میں بھی اور دیگر مولا کے خطبات، مکتوبات آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کثرت سے تقوی کی تاکید اور تقوی کی تکرار ہے. اور خود ہم جانتے ہیں کہ مولا کے القاب میں سے ایک معروف لقب مولا متقیان یا امام المتقین مولا کا لقب. دو باتیں، دو موضوعات کی طرف میں فقط اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک مسئلہ غزہ کا مسئلہ ہے، اسرائیل کی بدماشی، اور صرف اسرائیل کی نہیں، تمام اس کے اتحادی امریکہ اور غیر امریکہ، اور ان کی اس بدماشی اور بے حسی اور درندگی، غیر انسانی حرکات ایک طرف یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی بے حسی، مسلمانوں کی کمزوری، یہ اس مقابلے کی دو طرفیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ جس کو پاکستان کا غزہ خود وہاں کے رہنے والے قرار دے رہے ہیں ہمارے بھائی، وہ پارا چنار کا مسئلہ ہے. پارا چنار میں بھی جو خود وہاں کے رہنے والے وہاں کی مشکلات انہوں نے بیان کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا جن کی ذمہ داری حفاظت تھی وہاں کی عوام کی، وہ بھی خدا جانے کن مفادات کی وجہ سے بعض اوقات ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جن کو انہوں نے خود بھی کل عدم اور دہشت گرد قرار دیا ہو. ہم سب کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان اور سلطنت پاکستان کو نہ قبول کرنے والے، علل اعلان اس سے بغاوت کا اعلان کرنے والے، یہ کون سے طبقات ہیں پاکستان؟ سب کو پتہ ہے. جو مسلح ہیں اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو
کہ افراد کو شہید کرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات اداروں کے اندر بھی ہر جگہ پر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اداروں کے اندر بھی بعض کالی بھیڑیں پائی جاتی ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے۔ تو پارا چنار کے میں بھی اسی طرح کی حرکت ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ سب کو یاد ہوگا، تقریباً تھوڑا سا فاصلہ، 100 میٹر کا فاصلہ تھا یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ تھا، ایف سی کی چیک پوسٹ وہاں پہ لگی ہوئی تھی، اور اتنے قریب ان کے ہوتے ہوئے کچھ دہشت گرد آئے اور انہوں نے اسکول کے اساتذہ پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ نہیں پکڑے گئے، یہ واردات کر کے بھاگ گئے۔ ابھی ان ایام میں ایک قافلہ جو پارا چنار اور مثلا پشاور کے درمیان حرکت کر رہا ہے اور ایف سی کی فرنٹیئر کور کی حفاظت میں ہے، وہ ہیں ہی اس لیے کہ راستے میں جو بدامنی ہوتی ہے یا دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں ان سے بچا کر، ان سے حفاظت کر کے ان کو منزل تک پہنچایا جائے۔ راستے میں دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، مردوں کو شہید کرتے ہیں، عورتیں بچے بھی زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر سے جواباً ان کو روکنے کے لیے کوئی فائر بھی نہیں ہوتا، نہ ہی ان میں سے کسی بندے پر وہ فائر کرتے ہیں۔ یہ کاروائیاں جس کے نتیجے میں ابھی آپ دیکھیں پارا چنار، اس کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، اور وہ تمام دہشت گرد تنظیمیں خود ان لوگوں کے، وہاں کے مکینوں کے بیان کے مطابق، جن کو پاکستان کی حکومت نے کالعدم قرار دیا ہے، جن کے خلاف ایکشن لینا وہ ذمہ داری ہے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، وہ بھی ان کے ساتھ بعض اوقات بڑا آرام سے ڈیل کر رہے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ محاصرہ کر لیں۔ اور مشہور و معروف دہشت گردوں کے جو لیڈر ہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جہاد کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو جا کے فلسطین میں جہاد کرنا چاہتا ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر آؤ، یہاں پر شیعوں کو مارو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اسرائیل کی بدماشی کی، ظلم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے مجلس وحدت المسلمین کے احباب اور اسی طرح آئی ایس او پاکستان کے برادران نے ابھی ایک ریلی کا انعقاد کیا ہے کہ جو یہی مسجد جلال سے شروع ہو کر کربلا امام بارگاہ تک جائے گی، کہ جس میں صدائے احتجاج بلند کی جائے گی ان مظالم کے خلاف کے جو فلسطین میں ہو رہے ہیں، اور ان مظالم کے خلاف کے جو غزہ پاکستان یعنی پارا چنار میں ہو رہے ہیں۔ تو آپ تمام سے التماس ہے کہ انشاءاللہ حتماً زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا، لیکن اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ یہ موقع ہوتے ہیں کہ جو انسان کی تربیت کرتے ہیں کسی بڑے مارکے کے لیے، اور جن کو چھوٹی چیزوں میں شرکت کی عادت نہیں ہوتی وہ تسلی رکھے کہ بڑا کوئی مارکا آ جائے تو وہ تو ویسے ہی بھاگ کے چھپ جائیں گے ڈر کے مارے۔ اور میں مولا علی کے علیہ الصلاۃ والسلام کے ان الفاظ پر اس خطبے کو میں تمام کروں کہ مولا فرماتے ہیں، میں نے کوئی قوم ایسی نہیں پائی کہ جو اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے گھروں سے نہ نکلی ہو، یعنی جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے کہ ان کو پتہ تھا دشمن ہے لیکن ان کو پرواہ کوئی نہیں تھی، وہ اپنے گھروں میں رہے، باہر نکل کر دفاع نہیں کیا انہوں نے۔ مولا فرماتے ہیں جنہوں نے بھی ایسا کیا پھر ان کے دشمن نے ان کو گھروں میں آ کے مارا، اور ان کا گھروں میں اگر پہلے نکل آتے تو یہ نہ ہوتا، اسے روک سکتے تھے، اور ان کا اس وقت گھروں میں بیٹھنا پھر دشمن کے ان کے گھروں میں آ کر ان کو مارنے اور ان کی عزت اور ناموس سے کھیلنے سے پھر ان کو وہ گھروں میں بیٹھنا نہیں بچا سکتا۔ تو یہ جو ریلیز ہوتی ہیں، یہ جو احتجاج ہوتے ہیں، جو بھی میری ان عرائض کو سن رہا ہے،
ان میں حتماً شرکت کیا کریں. آپ کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے. خوب اگر ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، ہماری اس امت کی ذبح حالی کی وجہ سے اور اس کے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے، اور اپنی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال، جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ کبھی بھی دشمن سے نہیں لڑ سکتے. ہم وہ لوگ ہیں. تو ہو سکتا ہے یہی مظلوموں کے لیے نکلنا، اس پر اللہ کو رحم آ جائے. اپنے عمل سے ہم یہ ثابت کریں کہ پروردگار ہم بے حس نہیں ہیں، ہم بے شرم نہیں ہیں. آج ہم جتنا ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں، باقی میں تو ہمارا مددگار ہو. آپ کو پتہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز جس کے لیے کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے قبولیت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جس چیز کی تو دعا مانگ رہا ہے، جو تیرے بس میں ہے وہ تو نے کیا یا نہیں کیا. جو آج تیرے اختیار میں ہے وہ تو نے کیا ہے یا نہیں کیا. اگر تو نے کیا ہے تو پھر تیری دعا ہم سنیں گے اور پھر ہم تیری مدد کریں گے. لیکن اگر جو تیرے بس میں ہے تو وہ بھی نہیں کرتا تو پھر تو کس منہ سے دعا مانگ رہا ہے؟ تو غیر ذمہ دار ہے، سست انسان ہے. اور بے عمل لوگوں کی دعائیں بے عمل قوموں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ورنہ اسرائیل کی تباہی کی دعائیں جتنی مانگی ہیں اس قوم نے، اس امت نے، وہ کہتے ہیں نا ہر فرقہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں باقی غلط ہے. تو جو بھی کہتا ہے ہم صحیح ہیں اس سے پوچھو تمہاری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی اسرائیل کے خلاف؟ اس لیے کہ تم ایک بہت بڑی بات سے غافل ہو گئے ہو، اور وہ ہے عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے تجھے انسان بنا کے تیرے اندر صلاحیتیں طاقتیں رکھی ہیں وہ تو جتنی استعمال کر سکتا ہے اس معاملے میں وہ تو کر، پھر میں تیری دعا بھی سنوں. لیکن اگر تو وہ بھی نہیں کرتا پھر تیری دعا تیرے منہ پہ واپس ماری جائے گی. تو میں گزارش کروں گا کہ حتماً ٹائم نکالیں اور اس ریلی میں شرکت فرمائیں اور اپنی صدائے احتجاج کو بلند کریں، جو فقط انشاءاللہ رجوع تک نہیں رہے گی. ظاہر ہے اس کی ویڈیوز بنائی جائیں گی، اور بعض اوقات ایک دیہاتی علاقے میں اتنا جوش دیکھ کر بعض اوقات پھر شہروں میں دیکھنے والوں کا بھی سویا ہوا جوش بیدار ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کوئی یہ نہ کہے جی ہم رجوع سادات میں ہم کر رہے ہیں تو گاؤں ہے تو یہاں پہ کیا ہو. آج وہ زمانہ نہیں ہے. آج کوئی بھی کہیں ہوئی بات آرام سے دنیا تک پہنچ جاتی ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی اور ہمارے مظلوم پارا چنار کے بھائیوں کی پروردگار مدد اور نصرت فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ جس قدر ہمارے لیے ممکن ہے جائز اور قانونی اپنے ملک کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اے پروردگار ہم کو ان مظلوموں کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنے کی اور جو بھی ہم کر سکتے ہو وہ کرنے کی اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.